بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ مہتاب حیدر ہیں۔ یوزلی یہی پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آج میں ان سے پوچھوں کچھ اور پھر آگے چلیں۔ ناظرین، ایک تو آج ہم بات کریں گے سیلاب کے حوالے سے کہ اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اور یہ جو پانی جو آگے جا رہا ہے ملتان سائڈ کی طرف، پھر آگے جب سندھ جائے گا تو اور کتنی بڑی تباہی، اور اس کے جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اس کے جو اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اب، ان پہ تھوڑی سی بات کریں گے ہم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، یہ ایک بڑا ایک ہوشربا قسم کی ایک چیز پاکستان میں اب آئی ہے۔ دنیا بھر میں اب جو ڈیجیٹل میڈیا والے جو پلیٹ فارمز ہیں، مہتاب صاحب وہ اس کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں پاکستان میں بہت سارے جو کیبنٹ ممبرز ہیں، منسٹرز، وزراء، ناظرین، اور بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس، ان کا جو ذاتی جو سم کارڈز ان کے یوز میں ہیں، ان کا جو CNIC ہے، ان کی جو ٹریول ہسٹری ہے، ان کی ایون کے کال لاگس جو ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ گوگل پہ اویلیبل ہے، اور کچھ ویب سائٹس جو ہیں اس کو 500 سے لے کے 5000 روپے کے عوض اس ڈیٹا کو آگے وہ سیل بھی کر رہی ہیں۔ اور اس سیل ہونے والے ڈیٹا میں جو ہمارے شہزادہ ہیں محسن نقوی، سید بادشاہ، ان کا بھی شامل ہے ڈیٹا، اور اس پہ پھر ایک کیا گورنمنٹ نے فوری ایکشن لیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ان دونوں پہ جانے سے پہلے مہتاب صاحب یہ ہم بتائیں، چونکہ پچھلا پروگرام بھی ہم نے چائنا پہ کیا تھا، تو کچھ لوگ تو ظاہر ہے بہت ساری کامیابیاں کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کہا تھا کہ ابھی درمیانی صورتحال ہے، کامیابیوں کا کوئی کلیئر نہیں ہمیں پتہ۔ کہتے ہیں 8 ارب ڈالر کے جناب ہم نے MOUs سائن کیے ہیں، اور کچھ اور B2B جو آپ نے بات کی وہ بڑی اچھی بات سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن ML1 پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ریلیکٹنس شو کی ہے چائنا نے، کہ وہ جو ہم ریلوے کا ایک پروجیکٹ چلانا چاہ رہے تھے اس پہ ہمیں کوئی خطرہ کامیابی نہیں ہوئی، اور دیگر کیا کامیابیاں اور ناکامیاں ہوئی ہیں اس دورے کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا سا پہلے ہمیں آپ بتائیں، پھر ہم صحیح آگے ہے سیلاب کی طرف چلتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو ML1 کا منصوبہ ہے، یہ ریل کا منصوبہ ہے، اور ریل کی لائن کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے کراچی سے لے کے پشاور تک۔ ایک طرح کی نئی لائن کہہ لینا، ری ویمپ کر دینی ہے ساری۔ پوری کی پوری نئی لائن بچھانی ہے، ہاں جی، ری ویمپ نہیں کرنی، نئی لائن بچھانی ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرف پشاور سے کراچی، اور پھر یہ جو حویلیاں ہے، جی جی کیونکہ وہ ٹریک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، جی جی وہاں تک جو ہے، وہاں پہ ایک شروع میں منصوبہ یہ تھا کہ حویلیہ میں ایک ڈرائی پورٹ بنانا ہے، اور ڈرائی پورٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی سپیڈ کی جو لمٹ ہے، اس ٹائم 60 سے 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے، جی۔ اس کو 180 تک لے کر جانا ہے۔ یہ شروع میں جب سی سی پیک پیک، بنا تھا ہاں، تو اس یہ ٹائم یہ یہ میں تھا۔ تھوڑا سا ناظرین کو اگر اجازت دیں تو کنیکٹ کر دوں اس پہ کہ اصل میں یہ ML1 کا پروجیکٹ کوئی گورنمنٹ کی اس طرح سے، یہ سی پیک کا ایک پارٹ بھی تھا ایک طرح سے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ گڈس کے حوالے سے جو ٹرین کے ٹریکس ہیں، ریل کے ٹریکس ہیں، وہ اتنے اچھے ہو جائیں اور وہ سی پیک سے کنیکٹ ہو جائیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو پتا ساؤتھ پنجاب میں بھی لیا کے قریب بھی اور بھی بہت سارے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے، جس طرح ایسی چیز تھی کہ ان کو کنیکٹ کر دیا جائے گا، اور گڈس کی جو موومنٹ ہوگی وہ بڑی آسان ہو جائے گی، اور سارا وہ سسٹم جو ایک نیا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی جی وجہ یہ ہے کہ گڈس کی ٹرانسپورٹیشن جی اگر آپ روڈ کے ذریعے کریں اور اس کے مقابلے میں ریل کے ذریعے کریں تو یہ 1/4 کاسٹ کے اندر کاسٹ بڑھ کمی ہے۔ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل، ہاں کمی جی ہے ہاں، اس کے بالکل اندر۔ صحیح۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ جب اس ٹائم سی پیک کے منصوبے کے تحت ML1 کی فائنینسنگ میں ہم اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی ملٹی لیٹرل جو بینکس ہیں ان سے بات کر رہے تھے، جی لیکن چائنا نے اس ٹائم کہا کہ اگر ہم فائنینسنگ کریں گے تو ہم کسی اور کو شامل نہیں نہیں ہوں گے۔ کریں، ٹھیک ہے جی، لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی جیسے کہہ رہا تھا کہ آپ چائنا سے بہت توقع پبلک سیکٹر میں نہ رہے۔ مزید انویسٹمنٹ کی توقع نہ رکھیں۔ اب کیا ہے انہوں نے، چائنا اور پاکستان نے یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ تھا اس کے دوران ایگری کر لیا ہے کہ وہ ملٹی لیٹرلز کو اس کے اندر شامل کریں گے۔ بالکل، دونوں سائڈز نے طے کیا۔ ملٹی لیٹرلز کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اکیلے نہیں ہیں، آپ اور بھی کہیں سے ارینج میں کر بتا سکتے ہیں۔ دیتا ہوں نا آپ کو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم جی نے ریکویسٹ کر دی ہے، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بھی ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ کنسورشیم بنے جس میں چائنا، پاکستان، ADB، AIB یہ سارے مل جائیں اور سارے مل کر اس پروجیکٹ کی فائنینسنگ کریں۔ تو ADB نے اپنی ایک ٹیمز
جو ہے وہ یہاں پہ کر دی ہیں اور وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اب امید ہے کہ اس کے بارے میں آئندہ چند مہینوں کے اندر کوئی فائنینسنگ کا ایگریمنٹ اس کنسورشیم کے ساتھ فائنل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں پھر ہم چین کی طرف سے اس طریقے سے ہم کامیاب نہیں ہو پائے کہ ہم ML1 کی جو ہے وہ فائنانسنگ دے سکیں، یہ بات تو درست ہو گئی نا؟ بالکل درست ہے یہ بات۔ تو دوسری بات یہ پھر مجھے بتائیں کہ اس سے جڑتا سوال ہے اور اہم سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا سی پیک میں ظاہر ہے ایک اونرشپ ہے، اور یہ اونرشپ ساری کی ساری چائنا کی ہے، چائنا کا ہی پیسہ لگا ہے اس میں، ہمارا تو نہیں پیسہ لگا اس میں۔ اور جتنا $60 بلین ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹل، اب اس سے زیادہ شاید $64 بلین کہہ رہے ہیں ہمارے جو پلاننگ منسٹر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کنسورشیم بن جائے گا تو پھر ML1 بالفرض وہ اگر آتا ہے یہ پروجیکٹ، تو نمبر 1 یہ تو دیکھیں اگین پھر یہ سافٹ لونز ہی ہوں گے، نہیں، سافٹ لونز ہوں گے، لونز ہوں گے، سافٹ بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل لونز ہوں گے۔ نمبر 2 اس میں پھر چائنا کی اس طرح کی اونرشپ بھی نہیں ہوگی۔ اصل میں چائنا کے ساتھ جو طے نہیں ہوا نا، اس کی میں وجہ آپ کو ہاں بتا جی، دیتا نہیں بٹ اونرشپ پھر چائنا کی اس طرح سے نہیں رہے نہیں گی نہیں نا نہیں، وہ ML1۔ چائنیز کا جو اور ہمارا کیوں طے نہیں ہوا، جی ایک تو پولیٹیکل اس ملک کے اندر جو 2016 کے بعد کی صورتحال ہے، انسٹیبلٹی، انسٹیبلٹی، یہ ون آف دا میجر ریزن۔ دوسری، چائنیز کیا کہہ رہے تھے؟ چائنیز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو بنا کے نہیں دے دینی، کہ آپ پیسے لے کے بنا لیں، ہمیں آپ یہ ایگریمنٹ کے اندر یہ طے کریں کہ ہم اس سے فار فیو ایئرز اپنی ورک فورس کے ذریعے آپریٹ چلائیں کریں گے، گے، ہاں جی، آپریٹ کریں گے۔ ہاں جی۔ ان چیزوں کے اوپر ہم تیار، آپ کو پتہ ہے آف کورس کہاں ہو سکتے ہیں، وہ تو مسئلہ ہے۔ وہ تو ہم سی پیک پہ بھی نہیں تیار ہوئے، اس لیے میں جو ٹرکی کوشچن اگر دیں اگلے موضوع پہ جانے سے پہلے تو میں کر لوں۔ ٹرکی کوشچن یہی ہے، دیکھیں اپیرنٹلی تو کہا گیا کہ سی پیک 2 پہ بڑی کامیابی ہو گئی جی، چیف صاحب بھی علیحدہ گئے ہوئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب، اور معاملات آگے بڑھے، B2B کی بڑی وہاں پہ ایک پذیرائی یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ بڑا بزنس آ جائے گا اس طریقے سے پرائیویٹلی۔ سی پیک 1 تو ابھی تک فلی آپریٹ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا سر؟ سی پیک 2 پہ پتہ نہیں، ابھی پریس ریلیز میں جو آیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ جب سی پیک 1 ہی نہیں چلا تو ML1 کا جو الٹیمیٹ فائدہ ہے وہ ہمیں کیسے ملے گا یار؟ پھر ہم قرضوں میں جا کے اتنا بڑا پروجیکٹ ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی ML1 کے نہ ہونے کی چائنیز کی فائنینسنگ کی وجہ بھی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایگزم بینک سے اور باقی بینکوں سے ہر دفعہ جا کے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ رول اوور کریں، یہ ہم نے پہلے سے جو لونز لیے ہوئے ہیں یا کمرشل فائنینسنگ لی ہوئی ہے اس کو ری فائنینس کر دیں۔ ری فائنینس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو پیسے واپس کرتے ہیں، لیکن 2-3 مہینے کے لیگ کے بعد ہمیں وہی پیسے واپس جس دے طرح رہے ابھی ہیں۔ ہم اورنج لائن کے ویسے بھی ابھی تک پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ رول اوورز کر رہے ہیں تو ان سے مزید ایڈیشنل آپ قرضوں کی امید نہ رکھیں۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ پبلک سیکٹر میں مزید چائنیز کی انویسٹمنٹ کی توقع بہت آلموسٹ ختم ہے ابھی، دور است اور محال است، ابھی دور ہی ہے۔ تو دوسرا جو ہے یہ جو بزنس ٹو بزنس تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ مجھے کر لینے دیں۔ 1000 بزنس مین وہاں پہ موجود تھے جو بزنس سمٹ ہوا، 600 بزنس مین تھے چائنا کے، 400 بزنس مین تھے پاکستان کے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے، اور 2 باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ بھی لوگوں کے لیے بڑی، جو باقی SEZs تھے ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، 2 نئے SEZs کی بات کی گئی، یہ اسپیشل اکنامک زونز، ماشاءاللہ، ایک کراچی میں ٹھیک ہے، اور ایک اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد میں بھی 2 جگہیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پروپوزڈ ہیں، جی ایک ہے روات کے پاس، ٹھیک ہے جی، ایک ہے فتح جنگ کے پاس، ٹھیک ہے جی، چونکہ ایئرپورٹ قریب ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا اسلام آباد میں کس جگہ بنانا ہے۔ اس پہ چائنا کیا کہتا ہے؟ دونوں سائڈز نے اس کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا نا، اس کی وجہ، ایکسپلور کرنے کا فیصلہ، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں 14ویں ہوا۔ JCC کی میٹنگ سپٹمبر میں بیجنگ کے اندر ہو رہی ہے، 26 سپٹمبر کو میٹنگ ہے۔ اس میں ایک نیا سیکنڈ فیز کا ایکشن پلان بنا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا، لیکن میں دوبارہ بتا دوں آپ، جی باتیں شاتیں ذرا زیادہ ہیں ہماری اور ان کی بھی، پریکٹیکلی آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، مشکل ہے، لیکن میرا سوال وہیں پہ ہے، اور میں تجسس کے ساتھ وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سوال کو ناظرین آپ کے لیے بھی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ناظرین آپ کے کا ہوتے ہیں جناب علی، چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب نئے 2 ایکسپلور کر لیں گے، پہلے تو یہ بتائیں کہ جو رشکئی کا SEZ تھا مردان اور نشارہ کے پاس بالکل موٹر وے کے اوپر، وہ اسلام آباد سے کتنی دور ہے؟
گھنٹہ تقریباً ڈیڑھ کا راستہ ہے نا جی. ڈیڑھ ایک گھنٹے تو کا اس کو راستہ ہے. آپریشن کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ میں آپ کو بتاتا اس ہوں. میں جو ابھی تک کتنے پیسے لگے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو اس کو چینج کیا گیا تھا ہتھار سے رشکئی، وہ جی. غلط فیصلہ تھا. دوسرا جو اس کے اندر پرابلم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک وہاں پہ بجلی کا جو ایشو ہے نیپرا کے ساتھ وہ ریزالو نہیں کر سکے. اور تیسرا آف کورس لا اینڈ آرڈر کا ایشو. ٹھیک ہے، وہ کے پی خیر بالکل مین روڈ پہ اس طرح سے بہت زیادہ اندر نہیں تھا یہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرانے ایسیزیز پہ کچھ نہیں ہوگا، نئے ایسیزیز آپ ایکسپلور کر رہے ہیں. ML1 کو آپ نے سی پیک سے کنیکٹ کرنا تھا، وہ آپ کر نہیں پائے سی پیک کو پوری طرح ایکٹیو. اور ML1 کے لیے آپ اربوں خربوں ڈالر کے اب قرضے لے کے پھر بیٹھ جائیں گے. وہ تو چائنا نے بھی تو قرضہ ہی دینا تھا نا. ہاں نہیں تو پھر ہم کیوں کر لیں گے یہ قرضے؟ میرا سوال تو یہی ہے نا. دیکھیں بنیادی طور پہ ہم ریل کے کیا ہم نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو میرا سسٹم میں اور بہت ساری چیزیں بہتر ہونی ہے. قوم پہلے ہی قرضوں تلے دبی ہوئی ہے یار. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مہربانی کریں آپ. دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ اب بحث نہ آپ کریں. ریل کے بنا لیں گے ML1، آپ ML1 بنا لیں گے ساتھ میں، مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے کہ مری کی گلاس ٹرین بھی بنا دو. نہیں، میں اس کا حامی نہیں ہوں. نہیں کہہ دیں گے، ویسے آپ کو کہنے میں کیا آ رہا ہے. ریل کا نظام پاکستان میں، مجھے یہ کنٹروورشل بات ضرور کرنے دیں، میں کروں گا. جلدی کریں. ہم نے NLC کو بہت پروموٹ کیا اور ریل کو بہت نقصان پہنچایا. جی. اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان ہوا. ریل کا نظام ہمیشہ پوری دنیا میں چیپ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. فاسٹسٹ ٹرینز آئی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے. جاپان کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، تو یہ جو نیشنل لاجسٹک سیل کو آپ نے پروموٹ کیا ہے نا. نہیں یہ ایسے نہ کریں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار کہ آپ NLC کی بنانے کی بجائے ریل کو NLC کو دے دیتے یار، کہ آپ NLC بن جائیں. یہ ریل کو NLC بنا دیں آپ. بہرحال دونوں پارٹیاں خوش ہو جاتی ہیں یار، ملک بھی بہتر ہو جاتا. مجھے اگر آپ پھر دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نوٹیفیکیشنز کیے کہ کراچی پورٹ سے صرف NLC جو ہے وہ چیزیں پک کرے گی. ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بھی ایک نوٹیفیکیشن اس طرح کا ہوا تھا. ہم نے جان بوجھ کے ایک سیکٹر کو ایٹ دا کاسٹ آف ادر ہم نے زیادہ انسینٹیوز دیے. یہ تو حکومت ملک کو چلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیپ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر جائیں. ہم ابھی یہاں پہ چیپ ٹرانسپورٹیشن نہیں چلتی، یہاں پہ چیف ٹرانسپورٹیشن چلتی. چلیں آپ جو بھی اس پہ کہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکنامک ریشنل اس کے اندر ہونا چاہیے. لیکن حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ بات تو یہ ہے، یہ تو حکومتوں کا قصور ہے نا. روڈز کے اوپر سب کے مفادات تھے. اب چلے روڈ سے آگے بات سیلاب پہ کر لیں کہ جو اس وقت جناب علی ملتان کے قریب، آپ کو پتہ ہے چناب کا پانی سب سے بڑا، راوی پہ تو بڑا شور اٹھا تھا. راوی کا پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ پانی جو تاریخی پانی مہتاب صاحب آیا ہے نا، وہ دریائے چناب میں آیا ہے. اور اس کی وجہ سے آگے یہ جنوبی پنجاب، مظفر گڑھ اور اب جلال پور پیر والا کا کہتے ہیں پورے کا پورا وہ ٹاؤن خطرے میں ہے جناب. اس سے پہلے ابھی ہم گجرات میں تو پانی اس طرح سے چناب کا نہیں گیا، لیکن جو بارشوں کا پانی وہاں کھڑا ہو گیا، 560 ملی میٹر کہتے ہیں بارش ہوئی ہے. 4-5 دن وہاں پہ ہو گئے ہیں جناب علی، پانی کھڑا ہے. کہتے ہیں سیوریج کا پانی چونکہ بلاکیج ہے، کوئی سسٹم وہاں پہ فیل ہے. گجرات آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا تاریخی ضلع ہے، اور اس کے جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں چودھری پرویز الہی، جو اونرشپ لیتے ہیں گجرات کی، پڑھا لکھا پنجاب کا بھی وہ منصوبہ اتنا کچھ کیا ہے. تو وہ بہت سارے لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو پہلے اربوں روپے کے فنڈ لگے تھے گجرات میں، وہ کہاں لگے تھے، اور یہ گجرات سارے کے سارا کیوں ڈوب گیا ہے. اور اس پہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے گورنمنٹ پرانی جو حکومتوں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کسی نے بڑا اچھا کہا، وہ کسی نے شاید کہا کہ ان سے پوچھا گیا یار کہ گجرات ڈوب گیا ہے، تو چودھری نے کہا یار حاضی تھے آپ آج کل ڈوبے ہوئے، سیاسی طور پہ ڈوبے ہوئے ہیں آج کل. لیکن مجھے خیال ہے خبریں کہ 2-3 شیئر کرنا دیں. احتساب ہونا چاہیے. خبریں شیئر کرنے سے پہلے میں ایک آپ کو وارن کر دوں، جس طریقے سے پانی جو چناب کا جا رہا ہے آگے، چونکہ لاہور سے گزر گیا تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اب نیشنل میڈیا پہ اس طرح سے خبریں نہیں بنتی. ابھی تک 4 سے 4.5 ہزار گاؤں کہہ رہے ہیں مہتاب صاحب، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تک یہ سندھ پہنچے گا، جس طرح کی پانی کی صورت حال ہے ناظرین، 10,000 میرے خیال میں 10,000 کے آگے پیچھے کے قریب گاؤں جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے اس سے. ہاں جی، ابھی تک ٹوٹل ابھی تک 42 لاکھ 4.2 ملین لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب افیکٹ ہوئے ہیں. یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ کراس کر جائیں گے 10 ملین سے یہ. اور فوڈ سیکورٹی کا حالت اب یہ دیکھ لیں کہ آج کل اسلام آباد جیسے شہر میں بھی جو آٹا ہے نا، وہ ایسا ایسا شارٹ تو نہیں ہو رہا، لیکن وہ نیا نہیں آ رہا، وہ قیمتیں بڑھ کے آئے گا. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 700 سے 800 سے 850 تک شاید 5 کلو آٹے کی قیمت ہو جو پیکٹ میں آتا ہے. اچھا، چکن کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں. مجھے 2-3 خبریں اس پہ شیئر کر لیتے تھے.
آج پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ ڈیمیج اور نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے وہ بنائے. اس کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں ایک منسٹریل کمیٹی بنی ہے, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جب پانی ریسیڈ کرے گا یعنی پانی اترے گا اس کے بعد وہ ڈیمیج اور نیڈ اسیسمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ٹوٹل لاسز کتنے بٹ ہوئے. یہ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں نا, آپ ڈیمیج اور نیڈ اسیسمنٹ ایک تو ہوگی پرائیویٹ, ایک ہوگی اسٹیٹ کی, کہ آپ کی کتنی مشینری تباہ ہوئی, کتنا آپ کو سڑکیں تباہ ہوئیں, اسکول اسپتال تباہ ہوئے. میرا خیال ہے گورنمنٹ تو اپنی شاید کرے, لیکن جو ڈیمیج لوگوں کا ہو چکا ہے یار, جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, سامان ختم ہو گیا, فصلیں ختم ہو گئی ایک ہیں. بات میں آپ کو بتاؤں, یہ انفارمیشن میں یہ اگر 1 منٹ اور دے دیں تو میں آپ کو سر بتا آپ 2 دیتا ہوں. منٹ لیں, نہیں 1 منٹ سارا کافی ہے. پروگرام آپ کا. نہیں سر, پچھلے 30 سالوں میں جتنی ترقیاتی کام ہوئے تھے, جن جن علاقوں میں پانی آیا ہے, وہ 30 سالوں میں جو انفراسٹرکچر بلڈ ہوا تھا, وہ روڈز بنے تھے, وہاں پہ بلڈنگز بنی تھیں, وہاں پہ نظام سیوریج کا اور باقی بنا تھا, وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا. اور میں آپ سمجھتا کو ہوں کہ بتاؤں, بہت بڑا اکنامک لاس ہے یہ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ, اور دنیا جو ہے نا وہ ڈونرز فٹیگ کا شکار ہے. آج ایک بڑی ڈبیٹ ہوئی, وہ ڈبیٹ یہ تھی کہ چند دن پہلے سٹوریز ہم نے کی تھی اور فائنانس منسٹر کو کوٹ کر کے کی تھی, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاسٹ فلڈ کے بعد انویسٹمنٹ لانے میں ناکام ہو گئے. وہ خود ایبل انہوں جو نے بلکہ پروجیکٹس کہا تھے, تھا ایک بینکیبل پروجیکٹس تھے, وہ نہیں لا سکے پبلک تھے. میٹنگ میں کہا تھا انہوں نے. آج پلاننگ منسٹر نے کہا جی میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کر لیں, ان کی کرنے سے کیا ٹھیک ہے, ہوتا اب سنیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی $10.9 بلین کی ٹوٹل وہ وہاں پہ کمٹمنٹس آئیں, جس میں سے $4.6 بلین جو ہے وہ ری پرپزنگ تھا, وہ آئل کے لیے تھا. جی, تو باقی پیسے تھے کوئی تقریباً $6.5 بلین, 6 پوائنٹ سم تھنگ. تو اس میں سے $2.7 بلین کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہیں. وہ 3 سال کی کمٹمنٹ تھی, وہ سارے کے سارے پیسے اگلے جو چونکہ 3 سال کا پیریڈ ہے, تو وہ 2 میجر صوبے تھے بلوچستان اور سندھ, وہاں پہ وہ سارے کے سارے پیسے یوٹیلائز ہوں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم انویسٹمنٹ اور بینکیبل پروجیکٹس پیش نہیں کر سکے تھے, یہ ٹھیک یار نہیں ہے. یہ آپ عجیب بات ویسے معاف کیجیے کہ کریں گے. میں آپ جو بات سنتے ہیں آگے پیش کر دیتے ہیں, معافی چاہتا ہوں میں اس بات پہ اعتراض کرنے کی. سوال یہ نہیں ہے, انہوں نے بھی تو یہی کہا نا یار کہ 2.4 یا 7 کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکے. تو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے کہ اس کی ہم 3 سال کے کر رہے ہیں. تو فرق کیا ہے یار اس میں؟ 2 فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم وہ پروجیکٹس انویسٹمنٹ اور بینکیبل پروجیکٹس پیش لیکن ہی نہیں انہوں کر نے یہ سکے. کیا کہا تھا کہ کتنی اماؤنٹ آ گئی ہے, اتنی تو کہی تھی نا انہوں نے, 2 پوائنٹ سم تھنگ. سن لینا مجھے اگر اجازت دے, تو بینکیبل پروجیکٹس ہی پیش نہیں کر سکے. یہ منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے بینکیبل پروجیکٹس پیش کر دی ہیں اور 3 سالوں میں کمپلیٹ ہوں گے. میرے کہنے کا مقصد سن لیں, 2 منسٹرز ایک کیبنٹ کے ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں. وہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ خواجہ آصف اور وہ حنیف جو ہیں ہمارے پنڈی والے, ایسے نہیں ہوتا. عباسی, وہ کب ایک پیج پہ ہیں؟ چھوڑے نا, یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں عرض کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی 2 پوائنٹ سم تھنگ انہوں نے بتائی اور وہی یہ بتا رہے ہیں, اتنی تو وہ کہہ رہے ہیں ہوئے ہیں 3 سال میں وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں انہیں ٹوٹل فگر کیا تو بتائیے 4 پوائنٹ سم تھنگ, تو پھر ہم مانے کہ زیادہ ہیں یار. بیسیکلی بلکہ اعداد وہی ہیں, آپ ایک بات کو اور طریقے سے کر رہے ہیں, وہ ایک اور طریقے سے کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم میں تو بہت سے کام محمد اورنگزیب کے ساتھ ہوں کہ ظاہر ہے آپ زیادہ پروجیکٹ کرتے تھے, 2.7 تھے, شاید زیادہ اماؤنٹ آپ کو مل جاتی. ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ سلو ہے, اور خاص کر بلوچستان میں جو ہے وہ تو دیکھیں بہت ہی پریکٹیکل سلو ہے. اپروچ ہوگی نا بھائی, اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے اور بھی ایشوز اینڈ کانفلکٹ زون ہے. بالکل. تو لاجسٹک, مانیٹرنگ, ایویلیویشن, سارا کچھ اگر انہوں نے کرنا ہے تو جی بالکل, ڈسبرسمنٹ یہ بھی چیزیں دیکھنی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جاتے جاتے آخری 1 منٹ پہ وہ اہم بات کر لیں کہ یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے کہ جو پاکستان کے جو سینئر بیوروکریٹس ہیں اور ان کا جو منسٹرز کا ڈیٹا پورا لیک ہو گیا, ٹریول ہسٹری لیک ہو گئی ہے, کال لاگز لیک ہو گئے ہیں, اور اس پہ آنن فانن اب ایک کمیٹی بنائی ہے شہزادہ محسن نقوی نے کہ جناب ہم دیکھتے ہیں اس کو فوراً 14 ڈیز کا ٹائم دیا ہے. اس میں ناظرین انہوں نے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف کے لیے لوگ روتے ہیں, یہی لوگ سوال کرتے ہیں. میں تو ایک ایسے پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کو تو انصاف نہیں ملتا, لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو فوری طور پہ بڑی بڑی کمیٹیز بیٹھ دیتی ہیں, ان کو ڈیڈ لائن بھی دے دیتے ہیں, اس کا رزلٹ بھی شاید 14 دنوں میں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. لیکن یہ ایک سیکیورٹی بریچ بھی ہے, بہت بڑا ہے, اور ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے, ایک انڈیکیشن بھی ہے. تو اس پہ ہم ناظرین آگے ایکسپلور کریں گے ویسے کہ 14 دنوں میں یہ کمیٹی کیا کرتی ہے. اس ملک میں ایک ڈیٹا پروٹیکشن
کا لا جو ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمنگ بات ہے، بٹ یہ کیونکہ پبلک اگر فگرز بھی اتنا ہے نا ایک طرح امپورٹنٹ سے. ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے تو یہ سیکیورٹی بریچ ہاں، ہے. اور یہ پبلک فگرز بھی ہیں نا ایک طرح سے. اب اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوں گی، لیکن جو ہی کوئی یہ انکوائری رپورٹ اب چلتی ہے آگے تو اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی تک جو ہم نے بات کی سیلاب کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ امیدیں تو بہت ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے چیزیں نہ ہو پائیں. تو اس لحاظ سے میں تو ایک انفارچونیٹ چیز پہ اینڈ کروں گا کہ ابھی ظاہر ہے ابھی مشکلات میں اضافہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے، ایک بات مجھے جو ہے وہ لاسٹ میں یہ کرنے کی خاص طور اجازت پہ دے دیں. پاکستانیوں کی اور عام پاکستانیوں کی. پاکستان میں 5G کی لانچنگ کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے. ٹھیک ہے. اس کمیٹی نے آج اپنی میٹنگز ڈیلیبریشنز شروع کی ہیں، اور یہ آکشن سپروائزری کمیٹی ہے فائنانس منسٹر کی سربراہی میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے، اور یہ جو چونکہ آپ AI کی بات کر رہے تھے جی اور جی سیکورٹی بریچ کی بات کر رہے تھے اور ڈیٹا پروٹیکشن کی ہم بات کر رہے تھے اور انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں. ویسے آج کل اسلام آباد میں دوبارہ سے بڑی شدید جو ہے وہ پرابلم رہی ہے 2-3 دن پہلے وہ کہ تو دیکھیں فائبر کہتے ہیں کٹی تھی باہر کٹی سے. تھی بالکل. تو اس سے ریلیٹڈ 5G کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی ذرا انٹرسٹ کی بات ہے. اس پہ اچھا ڈیٹیل میں بعد ٹھیک میں ہے، بات اور کریں گے. 4G اور انہیں 4G سے نپٹ لیا تو 5G بھی سے ہم نپٹ لیں گے، وہ ایسی بات ہے. آپ اجازت لیں پھر آج. پاکستان میں صرف 1G چلتی ہے. حضوری جی 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 ٹھیک ہے، آپ اجازت لے لیں پھر. اجازت دیں. آج تو سارا پروگرام مجھے انہوں نے بڑی مہربانی کی، جنراسٹی کا اظہار کیا ہے مہتاج صاحب نے، اور مجھے ہوسٹ کرنے دیا ہے. تو جناب علی اپنا فیڈ بیک دیں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اور خدا چینل کو حافظ. سبسکرائب بھی کریں. سبسکرائب ضرور کریں جی، وہ ٹلی پہ کریں، اور سبسکرائب کر کے دیکھا بھی کریں یار اس کو پلیز. چاہے آپ کو باتیں کئی دفعہ اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن آپ پلیز آپ دیکھا کریں اور اپنی رائے دیا کریں. تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.